سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے خاندان کے 12 ارب روپے سے زائد کے اثاثوں کی تفصیلات لیک کرنے کے الزام میں لاہور کے صحافی شاہد اسلم کی گرفتاری نے ثابت کیا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ موصوف کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ شاہد اسلم کی گرفتاری نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ حق پاکستان میں صرف چند لوگوں کو ہی ہے کہ وہ آئین اور قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کریں اور پھر اس کا پرچار کریں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق آرمی چیف کے خاندان کے اثاثوں کی تفصیلات لیک کرنے کے الزام میں گرفتار صحافی شاہد اسلم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ پروسیکیوٹر نے ملزم کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا اس بنیاد پر کی کہ ابھی تک ملزم نے تفتیشی افسر کو اپنے زیر استعمال موبائل اور لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ نہیں دیا۔ اس سے پہلے شاہد اسلم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے ڈیٹا لیک کرنے کے الزام کو رد کیا ہے۔ ایف آئی اے بھی ابھی تک یہ الزام ثابت نہیں کر پائی اور نہ ہی یہ بتا پائی ہے کہ صحافی کو کس قانون کے تحت زیر حراست رکھا جا سکتا ہے۔ بی بی سی کے لیے اپنے تازہ تحریر میں سینئر اینکر پرسن عاصمہ شیرازی ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جنرل باجوہ کی سوشل میڈیا پر وائرل ایک تصویر کا حوالہ دیتی ہیں جس میں سابق آرمی چیف دبئی میں پیدل سڑک کراس کرتے ہوئے ایک لال بتی پر کھڑے ہیں۔ عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ دبئی کی شاہراہ پر کھڑے جنرل باجوہ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ انہیں زندگی میں کبھی راجہ بازار یا چاندنی چوک کے چوراہے پر یوں سرخ بتی کے سبز ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ گمنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ مقولے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے کب سوچا ہوگا کہ یوں ان کی ویڈیو زمانے میں نیک نامی کماتی پھرے گی۔ 6 برس تک مملکت پاکستان کے سیاہ و سفید پر حکمرانی کرنے والے جنرل باجوہ کا دبئی میں سرخ بتی کے احترام میں کھڑے ہونا یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان کے آئین کو توڑنا مشکل نہیں مگر بیرون ملک سگنل توڑنا بہت مشکل ہے۔ عاصمہ شیرازی کا کہنا ہے کہ جس ملک میں بار بار آئین توڑا جاتا رہا ہو وہاں یہ مناظر انتہائی دل خراش محسوس ہوتے ہیں۔ کشمیر سے لے کر حکومتوں کی تشکیل تک، نواز شریف اور آصف زرداری کے سیاسی مستقبل کو گول کرنے سے لے کر پروجیکٹ عمران تک، معاشی اور خارجہ پالیسی اور عدالتی اور میڈیائی پالیسیاں ترتیب دینے والے 5th جنریشن وارفیئر کے خالق جنرل باجوہ اب متحدہ عرب امارات کی سڑکوں پر قانون اور آئین کی عملداری کے مظاہرے کر رہے ہیں اور دوسری طرف مملکت پاکستان میں ان کے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے کپتانی دیوتا سرخ لکیر مٹانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ باجوہ ڈاکٹرائن کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ بہرحال اس سب کے باوجود یہ حق پاکستان میں چند لوگوں کو ہی ہے کہ وہ آئین اور قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کریں اور پھر اس کا پرچار کریں۔ عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ علی وزیر اور جنرل باجوہ کے ٹیکس ریکارڈ لیک کرنے کے الزام میں گرفتار صحافی شاہد اسلم کے پاس یہ اختیار کہاں ہے کہ وہ ان مقدس کرداروں کی طرف انگلیاں اٹھائے۔ ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ عمران خان کی زیر قیادت ہائیبرڈ رجیم کی تیاری میں استعمال ہونے والی طاقت اور تشکیل میں لگائے جانے والے تمام جزیات کا اعتراف منظر عام پر آ چکا مگر بے اختیار سیاسی قوتیں اعتراف کرنے والوں کا احتساب کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستانی عدالتوں کی ملی بھگت سے سیاسی انجینئرنگ کے منصوبے منظر عام پر آ چکے ہیں مگر جس دیدہ دلیری سے نظام بنانے کا اعتراف کیا گیا اسے محض انکشاف سے زیادہ کی حیثیت نہیں دی گئی۔ کبھی کسی معاشرے میں یہ سنا ہے کہ جج صاحبان کے فیصلے پسندیدہ جماعت کے وکلا سے تحریر کرانے کا الزام عائد کیا گیا ہو اور پھر بھی کسی جانب سے کوئی سوال نہ ہو؟ سوال یہ ہے کہ انصاف کٹہرے میں کھڑا ہے مگر منصف کب کھڑا ہوگا؟ عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ اسے ستم ظریفی کہیے یا کمال ڈٹائی کہ سیاسی انجینئرنگ کے الزامات وہ عمران ڈوز لگا رہے ہیں جو خود سیاسی انجینئرنگ کی پیداوار ہیں اور جن کے خلاف سچائی کمیشن بننا چاہیے۔ بیتے 75 سال میں اشرافیہ اور عوام کے درمیان کھینچی جانے والی لکیر مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حق دو تحریک کے مولانا ہدایت اللہ کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ گوادر کے باسیوں کی آواز بنے مگر بے پناہ طاقت کے بے حد طاقتور کردار جب یہ دھمکی دیں کہ آئندہ احتجاج ہوا تو سب کو جیل اندر بند کر دیا جائے گا تو شخصی آزادیوں کا چنیدہ حق محض چند لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تبدیلی آئین پر عملداری کے نعرے کے ساتھ ہو یا شخصی عاملیت کے ساتھ محض نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ انصاف کے اعلیٰ ایوانوں میں قانون اندھا ہے اور انصاف بہرا جو دیوتاؤں کے تحفظ کو یقینی بنانے میں مشغول۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ دھیرے دھیرے چبوتروں پر کھڑے یہ بت کب ٹوٹیں گے، کون توڑے گا اور ان کرداروں کو بے نقاب کون کرے گا؟
आसमा शिराजी कहती हैं कि देवमालाई कहानियों के गैर हकीकी किरदार इसलिए तख्लीक किए जाते थे कि इन्हें कोई छू ना सके, मगर इस कदर हकीकी रंग इनमें भर दिए जाते हैं कि किरदार हकीकत का रूप धार लेते। ये किरदार छुए तो नहीं जा सकते मगर महसूस किए जा सकते हैं। ये बोलते नहीं, सुनते नहीं, मगर इनकी बोलियां हुक्म चलाती हैं। ये मुकद्दस हैं और इन्हें ताकों में सजाया जाता है। ये मोहतरम हैं और एहतराम इनके लायक। इनको हाथ लगाने वाले हाथ तोड़ दिए जाते हैं और इनके खिलाफ उठने वाले कलम काट दिए जाते हैं। जिन माशरों में सवाल की आदत ना रही हो वहाँ ऐसे किरदार देवता बन जाते हैं, और जहाँ सवाल हो वहाँ इनकी अहमियत महज किरदारों से ज़्यादा नहीं। इंसाफ और एहतिसाब चुनिंदा हो तो ताकत देवता बन जाती है, और यही हमारे साथ हो रहा है। हम जिस माशरे में बसते हैं यहाँ चंद किरदार देवमालाई हैसियत रखते हैं। महदूद आज़ादी, महदूद जमहूरियत, महदूद इंसाफ, महदूद एहतिसाब, महदूद आज़ादी राय, महदूद इंसानी हकूक़ तक रसाई, महदूद नक्ल व हरकत और महदूद सांस लेने की इजाज़त ने इन किरदारों को मज़ीद मजबूत किया है। यही वजह है कि माशरे में छोटे छोटे कई रॉन्ग नंबर इकट्ठे हो गए हैं या ऐसे किरदार तराश दिए गए हैं कि जिन्हें मुकद्दस बना दिया गया। महदूद आज़ादियों के इस माशरे को हम जमहूरी माशरा मानते हैं और कम से कम को ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर अपनी अपनी मसलहतों के मज़ारों पर चिराग जलाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।